جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا، میننگ فل لائف آف اے مسلمہ بیان کرتے ہوئے نا مجھے جب میں اس کو تیار کر رہی تھی تو آئی واز فیلنگ لٹل تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر ایک مزہ آ رہا ہوتا ہے اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ایسی مطلب فنی سی ڈیفینیشنز نکل کے آ رہی ہوتی ہیں. تو I was asking myself کہ فصیحہ what can you say about about the meaningful life of a Muslimah یا میننگ فل لائف کو تم کیا کہو گی آگے جا کے نا سب کو. تو مجھے پھر خیال آیا کہ ہاں یہ وہی تو زندگی ہے جو ابھی ہم جی نہیں رہے، یہ وہی تو زندگی ہے جس کو جینا چاہتے ہیں، یہ وہی تو زندگی ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے. لات اسلام از دی سولوشن. تو ہمیں نا اسلامک پیراڈائم سے اپنی زندگی کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. جیسے ہمیں سم ٹائمز کیا بلکہ موسٹ آف دی ٹائمز ہم جتنی بھی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں زندگی کی وہ ویسٹ سے ادھار لے لیتے ہیں. مطلب ہمیں زندگی گزارنے کے معاملات میں ہمیں لگتا ہے شاید گورے ہیں زیادہ اچھا سمجھتے ہیں زندگی کو، اور اگر اسلام کے علاوہ کوئی دوسری آپشن آ رہی ہے تو یس پہلے اس کو لے لیتے ہیں اور پھر اسلام کو دیکھ لیں گے. تو ویسٹ نے ہمیں زندگی کی نا ایک ڈیفینیشن دی ہے ایک میننگ فل لائف کی. وہ یہ ہے کہ جتنا زندگی میں کنوینئنس ہے نا اتنی زندگی خوبصورت ہے، اتنی زندگی حسین ہے، اتنی زندگی بامعنی ہے. جب ہم اسلامک پیراڈائم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جتنا زندگی میں پرپز ہے، جتنا زندگی کا پرپز اسٹرانگ ہے، اتنی اچھی یہ زندگی ہے، اتنی بامعنی یہ زندگی ہے. اور یہ اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے ہیں کہ ویسٹ نے اپنی زندگی کو کس دھارے پہ چلایا، کیا ریزلٹس آ رہے ہیں. اور شکر ہے الحمدللہ کہ اب ہم اس دور میں ہیں کہ جب ہمارے پاس گوگل موجود ہے، ہم اسٹیٹسٹکس دیکھ سکتے ہیں، ہم سرویز دیکھ سکتے ہیں. تو میننگ فل لائف کو میں آپ کو پھر یہ ایک گزارش کروں گی کہ اسلامک پیراڈائم میں اس کو دیکھیں، بینگ اے مسلم اس کو دیکھیں. مسلمہ کی زندگی میننگ فل کیسے ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک پرپس دیا اپنی زندگی میں، اسلام دیا. اسلام ایک مقصد حیات ہے، ایک طریقہ حیات ہے. اب ہمیں جو ضروری چیز ہے نا ہمارے لیے وہ کیا ہے کہ ہم اپنی پیدائش کا مقصد اللہ کی توقعات کو سمجھ کے اپنی زندگی کے اوپر لاگو کریں. ہم اللہ کی توقعات کو سمجھیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا رب ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. اچھا، روزے رکھنا، نماز پڑھنا، دین اسلام کی عبادات کی پریکٹس کرنا، یہ ایک ڈومین ہے. ان تمام توقعات کی ایک ڈومین ہے عبادات. ابھی ہم نے اپنی پوری زندگی کو اس کے اوپر لے کر آنا. لائک وائز میں آپ جیسے ایک ایگزامپل چھوٹی سی لیتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا بات سمجھنے میں آسانی ہو. ہمیں لگتا ہے کہ پیسہ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہماری جاگیر ہے، اور اگر آٹم سیل لگے گی یا اسپرنگ سیل لگے گی تو جیسے ہی میں مال میں انٹر ہوں میں وہاں اپنا پرپز آف لائف ایک سائڈ پہ رکھوں اور میں کہوں نہیں اس وقت تو سیل لگی ہے، آئی ہیو ٹو بائی نیو کلوتھس کیونکہ سیل لگی ہے. مطلب کیوں خریدنے؟ کیونکہ سیل لگی ہے. کیوں لینے؟ کیونکہ نیا ڈیزائن آیا ہے. کیوں لینے؟ کیونکہ نیا سیزن آ گیا ہے. وداؤٹ لوکنگ ایٹ مائی بیک کہ میری زندگی میں کتنے لباس آلریڈی موجود ہیں، کیا مجھے اس کی ضرورت بھی ہے. تو اب یہاں پہ پرپس کہاں گیا؟ تو ایک چھوٹی سی لائن اپنے لیے سنبھال لیں انشاءاللہ، اور میں بھی اس کو اپنے لیے سنبھال کے رکھوں گی کہ ہر کام، جو کام ہم زندگی میں کریں نا وہ ایکسیلنس کی بیس پہ کریں. ایکسیلنس کی بیس پہ. ایز اے مسلمہ میرا جو پرپز آف کریشن ہے وہ ہر کام کو ایکسیلنس کی بیس پہ کرنے کا ہے. مجھے اپنی زندگی ایکسیلنس کی بیس پہ گزارنی ہے، اپنے رشتوں کو ایکسیلنس کی بیس پہ نبھانا ہے، مجھے اپنے کام ایکسیلنس کی بیس پہ کرنے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور آ جاتی ہے نا، جب ہم بات کرتے ہیں ایکسیلنس کی، جب بات کرتے ہیں پرپس کی، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فری ٹائم نہیں ہے. مطلب کون بیٹھ کے یہ سوچے گا کہ میرا پرپس کیا ہے، میں نے کہاں کہاں اپنی زندگی کی ڈومینز پہ کام کرنا ہے، میں نے کہاں کہاں عبودیت اختیار کرنی ہے، میں نے کہاں کہاں اپنی زندگی کو اپنے رب کے تابع کرنا ہے، یہ کہاں سے آئے گا؟ اچھا، دکھ تو بڑا زیادہ ہوتا ہے جب فری ٹائم کی بات کرتے ہیں تو لوگ ٹائم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں. تو ٹائم مینجمنٹ کی ڈیفینیشن میں ہم نے ہمیشہ ایک چیز سمجھ لی کہ جتنا وقت کام میں لگے گا اتنی کامیابی ہمیں حاصل ہو جائے گی.
اور پھر دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نہ وقت کی اور ٹائم مینجمنٹ کی ڈیفینیشن کو سمجھا اور نہ کامیابی کی ڈیفینیشن کو سمجھا. تو میننگ فل لائف میں جو ایک کام کرنے کا ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے فارغ وقت کو بروئے کار لا کر اپنی زندگی میں لاگو ہونے والی تمام تر امپورٹنٹ ڈیفینیشنز پہ کام کرنا ہے. آج کل کے مطلب ہم تمام لوگ جتنی بھی آپ جنریشن زی کہہ دیں جنریشن الفا کہہ دیں ہم لوگوں نے ڈیفینیشنز پہ کام نہیں کیا. ہم نے جو سنا اس کو مان لیا اس کو لے کے اپنی زندگی میں اپلائی کر دیا. دین کو ہم نے صرف ایک ہی نظریے سے دیکھا کہ پریکٹس کرنی ہے عبادت کرنی ہے اس کے علاوہ کچھ ہی اور ڈائمینشن میں نہیں دیکھا. کوشش کریں کہ وقت کے گزارنے کو کس طریقے سے اسلام بتاتا ہے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں. کامیابی اسلام کی نقطۂ نظر میں کیا ہے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں. کیونکہ اگر تو آپ ویسٹ کے نظریے سے ہی اپنے فری ٹائم کو دیکھیں گے نا تو وہ آپ کو کہیں گے فری ٹائم آپ کی نیڈ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے تو وقت کو پروڈکٹیو بنانا ہے, پروڈکشن دینی ہے, کچھ نہ کچھ میٹیریل کی فارم میں دینا ہے, تب آپ کامیاب ہیں. تو اسلامی نظریہ حیات کو یہاں اپنانے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ فری ٹائم کے نتیجے میں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چیز ہمیں گرانٹ کرتے ہیں جو چیز ہمیں گفٹ کرتے ہیں دیٹ از سیلف انالیسس. فری ٹائم کے نتیجے میں سیلف انالیسس پیش آتا ہے اور یہ دنیا کی وہ واحد بہترین چیز ہے جو سافٹ ویئر اللہ نے آپ کے اندر انسٹال کر رکھا ہے. یہ ایسا سافٹ ویئر ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر کام کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے اندر جتنے بگز ہیں یہ ان سب کو ریموو کر دے گا. سیلف انالیسس کیا ہے؟ اچھا, سیلف انالیسس بھی نا ایک بڑے مزے کی چیز ہے. ویسٹ کی ڈیفینیشن اس میں بھی ڈفرینٹ ہے اور اسلام کی ڈیفینیشن یہاں پہ بھی ڈفرینٹ ہے. جب ہم بات کرتے ہیں اپنی بات کریں گے, وقت تھوڑا کم ہے قلیل ہے, کوشش کریں گے اپنی بات کریں انشاءاللہ. تو سیلف انالیسس جو ہے وہ کیا ہے؟ سیلف انالیسس ہے اپنا محاسبہ. اچھا, جس کو فری ٹائم میں بوریت ہوتی ہے سوچیں وہ سیلف انالیسس کیسے کرے گا. اٹ مینس کہ سیلف انالیسس کے لیے فری ٹائم لازم و ملزوم ہے. آپ میں سے جتنے بھی لوگ آج سن رہے ہیں انشاءاللہ تو میری خواہش ہوگی کہ آپ لوگ اس کے اوپر کام ضرور کیجئے. اپنے لیے ایک چھوٹا سا ٹاسک لکھ لیجئے کہ اپنی ٹاپ 20 وشز کو ضرور آج سونے سے پہلے کاغذ پہ لکھیں. ٹاپ 20 وشز 20 وشز آپ لوگوں نے لکھنی ہے کیونکہ وہ ٹاپ 20 وشز لکھنے کے بعد آپ اس میں سے صرف یہ چیک آؤٹ کریں گے کہ کون سی چیز جو ہے وہ میری نیڈ ہے, میری ضرورت ہے, اور کون سی چیز میری وانٹ ہے. میں صرف خواہش کرتا ہوں, میری وش ہے, میری ڈیزائر ہے. اچھا, جن چیزوں کو آپ کو لگے کہ یہ نیڈ ہے یا وانٹ ہے آپ کیسے اس کو چیک کس طرح کریں گے, آپ کے چیک کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا, اس کو بھی لکھ لیجیے. کہ جس چیز کو لگے آپ کو, کسی بھی ایسی خواہش کو جس کو آپ کو لگے کہ وہ اصولی طور پہ ٹھیک ہے, وہ اخلاقی طور پہ ٹھیک ہے, اور وہ ایتھیکل طور پہ مورل طور پہ پرنسپل بیسڈ ہے, تو اس کو آپ اپنی نیڈ شمار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس نیڈ میں یہ نہ ہو کہ مجھے میک چاہیے, ٹھیک ہے, میک وہ جو ایپل کا ہوتا ہے نا, وہ مجھے جو ہے آئی فون چاہیے, وہ میری ضرورت ہے. کوئی کہے جی مجھے تو نائکی کے جاگرز چاہیے, وہ میری ضرورت ہے کیونکہ میں نے چلنا ہوتا ہے. تو ذرا ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا کبٹ میں آلریڈی کتنی موجود ہیں. دیکھ لیجیے گا کہ موجودہ فون جو ہے وہ آپ کی ضروریات پورا کیوں نہیں کر پا رہا, اس کو بھی لکھ لیجیے گا. تو اپنی خواہشات جو ہے نا اس کو ضرور اینالائز کیجیے کیونکہ ہماری خواہشات ہماری پرسنالٹی ڈیولپ کر رہی ہوتی ہیں. آج کل معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر وہ چیز جس کو کوئی اور چاہتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے بھی اچھی ہے. یہ نہیں کہ اگر ہر کوئی کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو پھر مجھے بھی اس کے پیچھے ہی بھاگنا چاہیے. ہر کوئی اگر کسی ایک ٹرینڈ کو فالو کر رہا ہے تو مجھے بھی اس کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ میں نے دنیا میں تو رہنا ہے نا, مجھے ریس لگانی ہے, مجھے آگے بڑھنا ہے. تو یہ ریس مائنڈ سیٹ کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے اپنی وشز اور اپنی نیڈز کو ضرور اینالائز کیجئے کہ میری ضرورت کیا ہے اور میری خواہش کیا ہے. اور مومن جو ہے نا وہ مال کے اندر بھی اسراف نہیں کرتا اور مال کے باہر بھی اسراف نہیں کرتا. اس کو بھی پلیز ضرور اپنے پاس
اپنے مائنڈ میں رکھیے گا، کیونکہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے، ہم نے اس وقت دنیا میں ہم اس وقت کسی نہ کسی نام کے، نمبر کے، برانڈ کے، ابایا کے ڈیزائنز کے، اپنے سٹولرز کے ڈیزائنز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. لٹرلی ہم بھاگ رہے ہیں. اور اتنا جتنا ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، اگر ایک دفعہ ہم اپنے پرپز آف کریشن کے پیچھے بھاگ جائے نا، تو یقیناً ہم سب کے لیے آسانی ہو جائے گی، بہت آسانی ہو جائے گی. اچھا، ایک بات میں آپ لوگوں کے آگے ضرور رکھنا چاہوں گی کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ سوچنا اپنے بارے میں. اپنے بارے میں سوچنا از اے گڈ تھنگ. وین وی ڈسکس سیلف انالیسس، تو ہم کہتے ہیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے. یہاں پہ بھی ویسٹ جو ہے اس نے ہمیں ایک نظریہ دیا ہے، کھا لے، پی لے، جی لے، اپنی مان، اپنے من کی مان، اپنی مان، اپنے لیے جی لے، اپنے لیے ٹائم نکالو، می ٹائم نکالو، اپنے لیے وقت کو نکال کے سائڈ پہ ہو جاؤ. دنیا کچھ کہتی ہے، کہتی رہے، دنیا کو سائڈ پہ کرو. جسٹ لک ایٹ یور سیلف. میں آپ کو ایک ایڈوائس کروں گی کہ ڈونٹ جسٹ تھنک اونلی اباؤٹ یور سیلف. دنیا میں جتنے بڑے لوگوں نے بڑا کام کیا ہے نا، انہوں نے صرف اپنے بارے میں نہیں سوچا. انہوں نے پوری کمیونٹی کے بارے میں سوچا ہے، انہوں نے اپنے گھر کے بارے میں سوچا ہے، اپنی جنریشنز کے بارے میں سوچا ہے. وہ لیگیسی جو انہوں نے چھوڑ کے جانی ہے، انہوں نے اس کے اوپر سوچا ہے. تو آئی ایڈوائز یو ٹو ڈونٹ جسٹ تھنک اباؤٹ only yourself. اپنی ذات کے گرد نہ گھومتے رہیں، اپنے ارد گرد بھی دیکھیے، اپنے گھر میں دیکھیے، اپنے گھر والوں کو دیکھیے. اچھے لوگ ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں، بس تھوڑا سا دیکھنے کی، نظریہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو ایک پرسپیکٹو ویسٹ ہمیں دیتا ہے اور اسلام ہمیں دیتا ہے، تو وہی بات ہے کہ آج جتنی چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں، وہ میننگ فل لائف سے ریلیونٹ ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہم اسلامی نظریے سے، اسلامک لینس سے ان چیزوں کو ایک دفعہ ضرور دیکھیں، انالائز کریں. کیونکہ ہم بہت چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ ایک بڑے مزے کی چیز ہے، آپ کو پتا ہے چھوٹے آدمی اور بڑے آدمی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بڑا آدمی کون ہوتا ہے اور چھوٹا آدمی کون ہوتا ہے؟ Has anyone idea? There are a lot of definitions کہ بڑا آدمی ایسا ہوتا ہے، بڑا آدمی یہ ہوتا ہے. Yes, they all can be true. صحیح ہو سکتی ہیں، غلط ہو سکتی ہیں، میں کسی سے اختلاف نہیں کر رہی. لیکن میں ایک بڑے آدمی اور چھوٹے آدمی کے اوپر ضرور کچھ کہنا چاہوں گی. میرے استاد ہیں سر سلمان آصف صدیقی صاحب، اور میں چاہتی ہوں آپ لوگ سنیں ان کو بھی ضرور. مطلب دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہیں، نایاب ہو گئے ہیں. ان کی ایک بہت پیاری بات ہے، مطلب وہ بات ان کی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، وہ ایگزیکٹلی ان کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ بڑا آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ بڑے مقصد کے لیے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور وہ بڑے مقصد کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے. لیکن جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے پیچھے خود کو قربان کر دیتے ہیں. دس از سم تھنگ ویری بگ فار می. اپنے استادوں کی قدر کیجیے، ان کو کوٹ کیجیے جہاں پہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو بڑا آدمی بنے، اپنی خواہشوں کو بڑا کریں، اپنے دل کو بڑا کریں، اپنی امیدوں کو بڑا کریں، اپنے پرپس کو بڑا کریں. یہ جو سیلف سینٹرڈ زندگی میں ہم آ کے کہتے ہیں نا خود میں گم ہو گئے ہیں، دیٹ از ناٹ گڈ فار اس. ویسٹ ہمارے سامنے ہے، ویسٹ کے اوپر ایک بہت تنقیدی نگاہ ہے میری اس وقت بھی، پہلے بھی. اور میں کافی دفعہ ایک سیشن کنڈکٹ کروا چکی ہوں، دیٹ از آن دا انڈیویجولزم. کہ پہلے ہم انڈیپینڈنٹ پہ آئے، انڈیپینڈنٹ لائف ہونی چاہیے، انڈیپینڈنس ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے. پھر ہم سیپریشن پہ آئے کہ بھائی الگ الگ ہونے چاہیے، اور اب ہم انڈیویجولزم کا شکار ہیں. ہر بندے کا اپنا جزیرہ ہے، ہر بندے کا اپنا مکان ہے، ہر بندے کا اپنا چھوٹا سا ایک یونٹ ہے جس میں وہ اکیلا ہے، وہ ہے، اس کا سیل فون ہے، انٹرنیٹ ہے، بس زندگی خوش ہے، میٹاورس آ گئی ہے، ایوری تھنگ از لائف گوز آن. اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد جاپان میں ایپس چلتی ہیں کہ فیملی رینٹ پہ لے لیں ایک دن کے لیے. چائنا میں گورنمنٹ کی طرف سے ایپس چل رہی ہیں، جاپان میں ایپس چل رہی ہیں، فیملی رینٹ پہ لے رہے ہیں، ماں بچہ رینٹ پہ لے رہے ہیں، باپ بیٹا رینٹ پہ لے رہے ہیں، ماں باپ گرینڈ پیرنٹس بہنیں بھائی رینٹ پہ بلاتے ہیں ویکینڈز پہ. سوسائڈل ریٹس بھی بہت آگے ہیں. ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں جاپان کے سکولز بہت اچھے ہیں، بہت صفائی ہوتی ہے، لیکن ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ وہاں پہ سوسائڈ کا ریشو کتنا بڑھ گیا ہے؟ ہمیشہ 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 دیکھتے ہیں نیوزی لینڈ کا اسٹرکچر سب سے زیادہ اچھا ہے،
میری لاسٹ ریسرچ کے مطابق نیوزی لینڈ میں اس وقت سب سے زیادہ سوسائڈل ریٹ جو ہے وہ انکریز کر چکا ہے. تو جب بھی ریسرچ کیجئے خدا را پوری کیجئے. اسلام نے جو نظریہ حیات آپ کو دے دیا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے. اس کو امبریس کریں، اس کو اون کریں، اس نظام پہ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ نے جو نعمت آپ کو دے دیا نا پیاری بہنوں، اس سے پیاری نعمت کوئی نہیں ہے. دنیا کی ساری نعمتیں اکٹھی کر دینا تو جو مسلمان ہونے والی نعمت ہے آپ اس کا کمپیریزن نہیں کر سکتے. بائی دا اینڈ آف دا ڈے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی آپ کے کام آئے گا. بائی دا اینڈ آف دا ڈے یہ دین اسلام ہی ہمیں رہنمائی دے گا، یہی ہمارے لیے لائف سیور ہوگا. اس دین کو نہ اون کر لیں، اس کو پورا کا پورا اپنا لیں. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہتے ہیں نا کہ اس میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو اس کو پورے کے پورا داخل ہو جائے انشاءاللہ. اور جزاک اللہ خیر کثیرہ سپر سسٹرز آف پاکستان فار انوائٹنگ می. It was a wonderful, listening to all of you. تو بس جناب کرنے والے کام کر لیجئے گا، اپنے پرپس پہ کام کیجئے گا، اپنے فری ٹائم پہ کام کیجئے گا، سیلف انالیسس پہ کام کیجئے گا. اور اسی کے ساتھ ہی آپ سے میں اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.